اگر جرابیں واٹر پروف ہوں تو کیا ان پر مسح ہو سکتا ہے؟ یاسر صاحب ریاض سے۔ یاسر صاحب، صرف واٹر پروف ہونا کافی نہیں ہے موزوں کے لیے، بلکہ یہ بھی ضروری ہے کہ اتنے موٹے ہوں کہ انہیں پہن کر 3 میل چلا جانا ممکن ہو۔ یعنی بعض اتنے باریک ہوتے ہیں کہ آپ چل ہی نہیں سکتے ان میں ننگے پاؤں، یعنی ننگے پاؤں سے بغیر جوتوں کے، تو اتنے موٹے ہوں۔ دوسری بات یہ کہ وہ اپنے سہارے پہ کھڑے ہوئے ہوں، ربڑ کے ذریعے ان کو پنڈلی پہ نہ باندھا گیا ہو، یا بے شک ربڑ کے ذریعے باندھا گیا ہو لیکن وہ ربڑ ایسی ہو کہ نہ بھی ہوتی تو بھی وہ کھڑے رہ سکتے تھے، اتنا ان میں ایسے ہونے چاہیے وہ کہ اپنے سہارے پہ کھڑے ہو سکیں وہ، اور اتنے باریک بھی نہ ہو کہ ان سے پاؤں جھلک رہا ہو۔ یہ شرطیں فقہا نے لگائی ہیں موزوں پہ مسح کے جائز ہونے کے لیے۔ بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں یہ شرطیں کہاں سے نکالی ہیں، قرآن و حدیث میں دکھاؤ کہاں سے نکالی ہیں۔ تو جو حضرات یہ شرطیں نہیں بتاتے نا ان پہ سوال ہوگا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جن موزوں کا تذکرہ ملتا ہے، جن موزوں کا ذکر ملتا ہے کہ جو صحابہ اور نبی استعمال کیا کرتے تھے، یہ وہ موزے ہوتے تھے جنہیں جوتوں کے بغیر پہن کے لوگ لمبے لمبے سفر کیا کرتے تھے۔ ان موزوں پہ ہمیں مسح کے جواز کا حکم ملتا ہے، جن کو عربی میں خف کہا جاتا ہے، اور ایک حدیث میں جورب کا بھی تذکرہ ہے، تو جورب کا اطلاق خفین پر بھی ہوتا ہے۔ تو وہ موزے جو نبی کے دور میں ہوتے تھے وہ یہ والے نہیں ہوتے تھے، تو جو ہوتے تھے ظاہر ہے اسی ٹائپ کے موزے ہوں گے نا۔ اس لیے کہ عبادات میں جو ہے نا عقل نہیں چلتی ہے کہ آپ نے خود سے عقل سے کچھ فیصلہ کر لیا۔ ہاں قیاس شریعت میں جائز ہے، لیکن قیاس کہتے ہیں کہ جس کو آپ قیاس کر رہے ہیں وہ اس کی مثال ہو جو حدیث میں جس کا تذکرہ آیا ہے۔ یعنی حدیث میں جن موضوع کا تذکرہ آیا ہے تو دوسرے موضوع کو جب ان پر قیاس کیا جائے گا تو قیاس میں پہلی شرط یہ ہے کہ مقیس اور مقیس علیہ میں مماثلت ہونی چاہیے۔ تو ظاہر ہے ایسے موضوع کو ان موضوع پر قیاس کیا جائے گا جن میں وہ صفات پائی جاتی ہوں جو نبی کے دور میں جن موضوع میں جس طرح کے موزے ہوا کرتے تھے، تو یا تو وہی والے موزے ہوں یا ان جیسے موزے ہوں، تو ان جیسے موزوں کو ان موزوں پر قیاس کیا جائے گا۔ یہ جو آج کل موزے آ رہے ہیں نا مارکیٹ میں، ساکس پہن کے لوگ آفس جا رہے ہیں اور جوتے پہن کے، ان پر مسح جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ وہ والے موزے نہیں ہیں جو نبی کے دور میں ہوتے تھے، اور اس میں آپ اپنی طرف سے فیصلہ نہیں کر سکتے۔ تو جو یہ کہتا ہے کہ اس موضوع پر بھی مسح جائز ہے، ان سے دلیل پوچھی جائے گی کہ اس کا تو حدیث میں تذکرہ ہی نہیں ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے پاؤں کو دھونے کا حکم دیا ہے، تو یہ متواتر حکم ہے۔ اس حکم کو جب چھوڑا جائے گا جب کوئی مضبوط متواتر دلیل ہو آپ کے سامنے، تو مضبوط متواتر دلیل ان موضوعوں کے بارے میں جو اس ٹائپ کے ہوتے ہیں جو شرطیں فقہا نے بیان کی ہیں۔ یہ والے جو موزے آج کل مارکیٹ میں آ رہے ہیں، ان موضوعوں کے بارے میں ہمیں کوئی گنجائش قرآن و سنت سے نہیں ملتی ہے۔ ایک اور مثال اس وقت ذہن میں آئی ہے، آپ نے حدیث سنی ہوگی کہ ایک شخص جو تھا کتا پیاسا تھا، اس کو ترس آیا تو وہ گیا اور کنویں میں موزے میں پانی بھر کے لا کے کتے کو پلایا۔ تو آپ بتاؤ کہ آج کل یہ جو جرابیں پہنی جا رہی ہیں اس میں کوئی پانی بھر کے لا سکتا ہے کیا؟ تو اس لیے فقہا نے جو شرطیں بیان کی ہیں یہ ان موضوعوں کو سامنے رکھ کر، تو وہ شرطیں جب تک نہیں پائی جائیں گی تو اس پر مسح جائز نہیں ہوگا۔ تو صرف پانی واٹر پروف ہونا کافی نہیں ہے، بلکہ یہ بھی ضروری ہے کہ وہ ان کو پہن کے پیدل اتنا لمبا آپ چل بھی سکتے ہوں، یعنی جوتوں کے بغیر، اور دوسری بات یہ کہ وہ اپنے سہارے پر قائم رہ سکتے ہوں۔ یہ موٹی موٹی شرطیں، ان کا خیال کرنا ضروری ہے۔